اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ نقوش امامت میں پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی نامہ پڑھ رہے تھے۔ اس میں جو آج گفتگو ہے عظیم علمی تحریک کے بانی، جو علمی تحریک چلی اس کی بنا کس نے رکھی تھی؟ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام نے۔ پانچویں امام علیہ السلام اپنی امامت کے دوران انہی ناسازگار حالات میں حقائق و معارف الہی کی نشر و اشاعت میں مشغول رہے، علمی مشکلات کی تشریح فرماتے رہے اور ایسی وسیع علمی جنبش کو وجود بخشا کہ جس نے ایک عظیم اسلامی دانشگاہ کی تاسیس کے مقدمات فراہم کیے۔ دانشگاہ مولانا یونیورسٹی کو کہتے ہیں۔ ایک عظیم اسلامی دانشگاہ کی تاسیس کے مقدمات فراہم کیے اور بعد میں یہی دانشگاہ آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کے دور میں عظمت کے اوج پر پہنچ گئی۔ اوج یعنی بلندی پر پہنچ گئی۔ پانچویں امام علیہ السلام علم، زہد اور عظمت و فضیلت کے اعتبار سے بنی ہاشم کے تمام بزرگوں میں سر فہرست تھے اور اخلاق کے اعتبار سے آپ کے بلند مرتبے کی تصدیق دوست و دشمن سبھی کرتے تھے۔ اتنی زیادہ روایات اور احادیث آپ نے اسلامی احکام، تفسیر، تاریخ اور دوسرے مختلف علوم و مسائل کے متعلق نقل ہو کر باقی رہ گئیں کہ جتنی اس زمانے تک امام حسن یا امام حسین کے کسی بھی فرزند سے یادگار نہیں ہے۔ اتنی زیادہ حدیثیں آپ کی کہ باقی کسی اور امام کی اتنی حدیثیں نہیں ہیں جتنی ہمارے پانچویں اور چھٹے امام کی ہیں۔ اس دور کی اہم علمی شخصیتیں پیغمبر اکرم کے بعض اصحاب جو اس وقت تک زندہ تھے وہ آپ کے حضور سے فائدہ حاصل کرتے تھے، یعنی آپ کے وجود سے کیا کرتے تھے؟ فائدہ حاصل کرتے تھے۔ جابر بن یزید جعفی، کیا نام؟ پہلا نام جابر بن یزید جعفی، کیسان سجستانی، جو تابعین میں سے تھے، اور ابن مبارک، زہری، اوزاعی، ابو حنیفہ، یہی ابو حنیفہ مالک، شافعی، زیاد بن منذر جیسے، مہدی جیسے فقہا نے کہ جو آپ کے علم سے مستفیض ہوئے تھے، یعنی کیا حاصل کیا تھا؟ فائدہ حاصل کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ رئیس مذہب ہیں۔ کیا ہیں؟ رئیس مذہب ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جی رئیس مذہب، رئیس مذہب تھے، یعنی ہے نا مالک کیا نام؟ ارے مالکی کے امام مالک، شافعی امام شافعی، حنیفہ حنبلی نہیں ہے۔ اس میں آپ کے اقوال کو بغیر واسطے کے یا بعض موارد میں واسطے کے ساتھ نقل کیا ہے۔ بغیر واسطے کے یعنی ڈائریکٹ ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ امام سے فائدہ حاصل کیا ہے۔ تو ان کو یہ نہیں کہ مثلاً وقار نے بتایا اور وقار نے امام سے سنا، نا، ڈائریکٹ انہوں نے انا سمعت ابو جعفر، ڈائریکٹ سنا ہے پانچویں امام سے، پانچویں امام نے نقل کیا اپنے والد سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے رسول خدا سے۔ تمام حدیثیں آپ کو اس طرح سے ملیں گی۔ اہل تسنن جانتے مولانا کون لوگ ہیں؟ یعنی اہل سنت حضرات کیا بولا جاتا ہے؟ اہل تسنن، کہ علماء و مورخین، مثلا طبری، تاریخ ان کی کتاب تاریخ طبری ہے،
بلازری، سلامی، خطیب بغدادی، ابو نعیم اصفہانی کی تالیفات، اور موطا مالک، موطا ابن مالک، سنن ابن داؤد، یہ ان کے صحیح ستہ میں ہے سب مولانا. کون؟ موطا، موطا اور سنن ابن داؤد، مسند ابی حنیفہ، مسند مروزی، تفسیر نقاش، تفسیر زمخشری، اور ایسی ہی بہت سی دوسری کتابیں ہیں کہ جن کا شمار عالم تسنن کی سب سے زیادہ اہم کتابوں میں سے ہوتا ہے. کون کون سی مولانا؟ طبری، بلازری، سلامی، خطیب بغدادی، ابو نعیم اصفہانی کی تالیفات، اور موطا ابن مالک، سنن ابن داؤد، مسند ابی حنیفہ، مسند مروزی، تفسیر نقاش، تفسیر زمخشری. اہل سنت کی اہم کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. پانچویں امام علیہ السلام کے پرمغز اقوال سے بھری ہوئی ہے. پرمغز اقوال یعنی وہ جن میں بہت زیادہ مواد ہے، بہت اہم باتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر جگہ جملہ قال محمد ابن علی یا قال محمد الباقر دیکھنے کو ملتا ہے. صحیح ہے نا؟ شیعوں کی کتابیں بھی مختلف علوم و فنون میں امام محمد باقر علیہ السلام کی اقوال و احادیث سے مملو ہیں. مملو جانتے ہو؟ مملو یعنی بھری ہوئی. مملو یعنی بھری ہوئی. ہاں، عربی میں ملعان آتا ہے. ملعان پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ وہ ممنوع ہے، یہ مملو ہے. مملو بھرا. اور جس شخص کو بھی ان کی کتابوں سے کے متعلق مختصر سی واقفیت ہوگی وہ اس بات کی تصدیق کرے گا. صحیح نا؟ یعنی جب آپ علم فقہ میں بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے، احادیث کی کتابوں کو پڑھیں گے، وضو کے مسائل کو دیکھیں گے، تو آپ وہاں پہ آپ دیکھ لیں گے. مثال کے طور پر آئیے ہم آپ کو دکھا دیں. احادیث فی باب الوضوء عند الشیعہ. ٹھیک ہے، شیعوں کے نزدیک. اب یہ شیعہ آن لائن لائبریری ہے، کھول لی، اور اس میں دیکھیے اعمال الصدوق اختصاص المفید بالاستناد الاتی کیفیت الوضوء عن الحسن ابن علی علیہ السلام. حسن ابن علی کون ہو گیا؟ یہ دوسرے امام. ایسے جائیے القطب الراوندی فی لب ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی سے ہو گیا. فی لب یہ قال النبی ہو گیا. 238 پہ جائیں دیکھیں. علی علیہ السلام ابو الاشعری. لیکن یہ جو ہمیں سیدھے جو علی علیہ السلام دکھ رہا ہے نا، صرف ملائکہ کائنات سے نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کوئی ہوگا ضرور. سمجھ رہے ہیں؟ پورے روایتوں کو دیکھا جاتا ہے نا، یا ایسے آپ کو سرچ کر کے دیکھا دینا. احادیث امام باقر علیہ السلام. Incoming voice call from Leah Ahmed Mumbai on SIM.
وعلیکم السلام. پوچھ لیتے ہیں ہم کو بھیجا ہے یعنی ہم دکھا دیں گے ابھی تو نہیں کھل رہی تھی وہ ہاں میرے ہاں تو پانچویں امام اسی لیے دیکھیے ہمارے مذہب کو کیا کہا جاتا ہے مذہب جعفری سب سے زیادہ اگر امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیثوں کو نکال دیا جائے تو شیعہ کی جو کتابیں ہیں ان میں کچھ خاص بچے گا نہیں. اتنی حدیثیں ہیں ہمارے پانچویں چھٹے امام سے پورا مذہب کس سے پہچانا جا رہا ہے کہ فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام سے. اور اس میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ مثلاً یہی ابو حنیفہ نے کہا تھا لولا سنتان لہلک النعمان لولا سنتان لہلک النعمان اگر وہ 2 سال جو میں نے چھٹے امام کے پاس گزارے وہ نہ ہوتے تو نعمان کیا ہو جاتا ہلاک ہو جاتا تھا ہی نہیں اس کے پاس یعنی 2 سال میں اتنا زیادہ انہوں نے اخذ کیا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام دانشوروں کی نظر میں کہہ رہے امام محمد باقر علیہ السلام کی علم و دانش کی شہرت مملکت اسلامی کے مختلف گوشوں میں اس قدر تھی کہ آپ کو باقر العلوم یعنی علم و دانش کے دریچے اور علمی مشکلات کی گرہیں کھولنے والے کا لقب حاصل ہو گیا. آپ کے متعلق مولانا ایک وہ بیان کر آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ کے بارے میں وہ واقعہ پڑھا ہے کہ نہیں سکے کا رائج کرنا. پہلے اسلامی مملکت میں رومی سکہ چلتا تھا عیسائیوں کے حکومت کا اسلامی کوئی سکہ نہیں تھا اور اس نے کسی بات پہ دھمکی دی کچھ مانگا کہ میں ان سکوں پہ جو ہے تمہارے جو مقدسات رسول ہیں علی ہیں ان کے خلاف لعنت لکھوا کے شائع کر دوں گا تم کچھ نہیں کر سکتے. پورا یاد نہیں آ رہا جو یاد آ رہا کیا کہا سکھوں پہ میں لعنت رسول اسلام کے خلاف لعنت پرنٹ کروا کے مارکیٹ میں چونکہ سکہ اس کا چل رہا ہے اس نوٹ پہ چھپوا دوں گا اور چھپوا کے پورے اس میں چلا دوں گا. میری وہ بات مانو ورنہ امام نے کہا اس کے قاصدوں کو قید کر لو. قاصدوں کو قید کر لیے. پھر امام نے طریقہ بتایا وزن بتایا کیسے سکے ڈھالے جائیں گے کیا کیا ملایا جائے گا کتنا سائز رکھا جائے گا کس کا کتنا یعنی 98 کا وزن کتنا روپے کا وزن کتنا. سونے چاندی کے سکے ہوتے تھے نا وزن کے اعتبار سے ہوتے تھے ان کی مالیت کس کے اعتبار سے ہوتی تھی وزن کے اعتبار سے. اور ان کے قاصدوں کو قید رکھا. جب اپنے پورے سکے بن گئے مارکیٹ میں آ گئے قابل کو چھوڑ دو جو کرنا کر اب تو کیا کر لے گا کر اب تیرے سکے ہی ہم نے کیا کر دیے باطل کر دی ختم. تیرے سکے ویلو ہی نہیں رکھتے اب ہمارے ملک چھپوا دے جتنا چھپوانا ہے کچھ کر سکتا ہے. یہ پانچویں امام کی عملی تھی. ایک مرتبہ خلیفہ نے امام کو بلایا نشانہ لگانے کے لیے. امام بوڑھے ہو چکے تھے. امام سے کہا اس تیر پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ نشانہ لگائیے. امام نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں تیر و کمان چلانے کی عادت چھوٹ چکی ہے. جب بضد ہوا امام نے نشانہ لگایا ایک تیر لگایا پھر دوسرا چلایا اس تیر کے اوپر تیسرا چلایا اس تیر کے اوپر چوتھا چلایا اس تیر کے اوپر ایسے تینوں کی لڑی بن گئی. یعنی ایک ہی ہدف پہ آپ نے 5 تیر چلائے اس بزرگی کے آپ جہاں وہ امام کی بزرگی کو دیکھ کے امام کو کیا چاہ رہا تھا ذلیل و رسوا کرنا تاکہ لوگوں کے درمیان امام کی کیا ہو جائے جگ ہسائی ہو جائے کہ لوگ جو شیعوں کے پیشوا ہیں جو شیعوں کے رئیس و رؤسا ہیں انہیں یہ بھی نہیں آتا تیر و کمان چلانا بھی نہیں آتا. تو ہدف پہ لگایا پھر اس ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بار لگایا تو بس تکے سے لگ گیا ہو دوسرے بار دوسری طرف چلا گیا نا اسی تیر جو پہلا تیر جو ہدف پہ لگا تھا سینٹر میں اس تیر کے اوپر پھر اسی تیر کے اوپر پھر اسی تیر کے اوپر پھر اسی تیر کے اوپر. تو اتفاقیہ نہیں بلکہ امام کے ارادے اور اختیار سے انشاءاللہ اس سے آگے پڑھا جائے گا. الحمدللہ